آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور بات کرنی ہے ایک فوج اور پولیس والے مقابلے کی۔ عام طور پہ ہم نے پولیس مقابلے سنے، اور ہوتا اس میں کیا ہے کہ جو کبھی جو ڈاکو ہوتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، اور کبھی عوام جو ہے ان کو ڈاکو قرار دے کر مار دیا جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ پہلوان جو ہے، پولیس والا پہلوان، یہ عوام کو جو ہے کٹ لگاتا ہے۔ لیکن اس بار الٹ ہو گیا کہ ان کا جو ہے مقابلہ ان لوگوں سے ہو گیا ہے کہ جنہوں نے تو پورے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے، اور ان کی طاقت کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی۔ تو بہرحال یہ بھاول نگر کا واقعہ ہے، آپ لوگوں کو ساری تفصیل پتہ چل چکی ہوگی، اور سوشل میڈیا پر تو اس کے خوب جو ہیں اچھالا جا رہا ہے، وہ تصویریں وہ آ گئی ہیں، وہ مناظر آ گئے۔ اور اس طرح پولیس والوں نے اپنے بوٹ کے نیچے فوج والوں نے پولیس والوں کو اپنے بوٹ کے نیچے دبا رکھا ہے، جیسے کہ وہ جیسے ابھی نندن پکڑا تھا، وہ ہندوستان کے جو ہیں جاسوس آئے ہوئے تھے، یا ہندوستان کے جو سپاہی ہیں وہ ان کے نرغے میں آئے ہوئے ہیں۔ اور ویڈیوز میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایسے مار رہے ہیں ان کو بے دردی کے ساتھ، اور پوچھ کر شناخت پریڈ کر کے مار رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے تفصیلات تو چونکہ بہت زیادہ ہیں سوشل میڈیا پر، تو وہ تو میں نہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ سردار والی بات کہ کتنے لوگ تھے، سب یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن جو اصل واردات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی کبھی بھی کوئی فوج کے حوالے سے ایسی چیز سامنے آ جائے، جیسے ایک دفعہ ایک جگہ ریت نکالنے والا واقعہ تھا، تو وہاں جب لوگوں نے احتجاج کیا تو انہوں نے گولی مار دی۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ اب واقعے کے حوالے سے مختلف سٹوریز جو ہیں نا وہ مارکیٹ میں آ جاتی ہیں۔ غریدہ فاروقی، حامد میر، اس طرح کے جتنے ہیں وہ ہمارے صحافی ہیں، یہ اس میں رنگ برنگے جو مضامین جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں، اور لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں، اور اصل حقیقت جو ہوتی ہے وہ نہیں پتہ چلتی کہ بھئی ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اور جب لوگ ایک بار کنفیوز ہو جائیں تو بس ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بھی جو ایک وہ بوٹ پالشیا ہے، بوٹ پالشن کہنا چاہیے، غریدہ فاروقی، اور یہ وہ غریدہ فاروقی ہے جس نے جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی انجم ندیم انجم جب اس کی تعیناتی ہوئی تھی تو اس نے پورا قصیدہ لکھا تھا کہ اس کی بھویں ایسی ہیں، اور اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اور اس کی چھاتی ایسی ہے، پورا ایک اس کا مردانہ وجاہت کا جو ہے وہ نقشہ کھینچا تھا۔ ارے بھائی، آپ صحافی ہیں یا قصیدہ گو ہیں؟ یعنی فوج کو خوش کرنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک چلے جاتے۔ تو اس معاملے میں بھی اس نے پورا ایک فیصلہ سنا دیا کہ بھائی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ تو بس ایک عام سا واقعہ، معمولی واقعہ ہے۔ ارے بھائی، فوج نے جا کر بھاول نگر تھانے پہ چڑھائی کی ہے، ان کو مارا ہے، اور ان کو زخمی بھی کیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہ صرف جا کے کوئی وربل ان کو جو ہے اسالٹ کیا، نہیں، اتنا مارا ہے کہ وہ زخمی کر دیا ان کو۔ اور یہ بی کہہ رہی ہے جی یہ معمولی واقعہ ہے، اور پھر اس پہ ٹویٹ دی کہ یہ جو بھاول کیا ہے اس پر جو موسمی انقلابی انہوں نے پھر دہاڑی لگا دی۔ اب وہ مثال ہے نا، میاں بیوی راضی تھے کی کرے قاضی، تو یہ کیا کہہ رہی ہے کہ جن کے مابین واقعہ ہو انہیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ اسے معمولی قرار دے کر صلح صفائی سے حل کی طرف بڑھ گئے۔ اب یہ دیکھیں، اس طرح کے ہمارے پاس جرنلسٹ ہیں۔ اگر پولیس کے افسران نے اور فوج کے افسران نے آپس میں صلح کر لیے تو اس سے واقعہ حل نہیں ہوا۔ واقعہ اپنی جگہ موجود ہے کہ بھائی فوجیوں نے اپنی کسی ذاتی وجوہات کی بنا پر ان کو جذباتی ہو گئے، کیونکہ محکمہ جذبات ہے نا، یہ وہی جذباتی ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں مریم نواز شریف کے ہوٹل میں انہوں نے جا کر جو ہے بیڈ روم کا دروازہ توڑ دیا تھا، اور بعد میں کہا وہ جی جو جوان جو ہے وہ جذباتی ہو گئے تھے۔ تو یہاں بھی یہ جذباتی ہو گئے تھے، لیکن جن جذباتی جوانوں نے جو کارروائی کی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اس طرح آپ اس کو حل نہیں کر سکتے کہ افسران نے آپس میں مل کے بات کی اور معاملہ حل ہو گیا، نہیں۔ فوجیوں نے جو کارروائی کی ہے، جب تک ان کو سزا نہیں ملتی، جب تک اس کے حوالے سے لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ بھائی اس طرح جو ہے اگر کوئی ہمارے جو پولیس کا محکمہ ہے، جو ہمارے محافظ ہیں، ان کے اوپر کوئی چڑھائی کرے گا تو اس کا نوٹس لیا جائے گا۔ لیکن یہ لوگ چونکہ فوجیوں کے بوٹ پالش کرتے تو انہوں نے فوراً فوج کے حوالے سے بات جو ہے وہ قصیدہ گوئی شروع کر دی ہے، اور یہ سارے بوٹ پالش صحافی جو یہی کام کر رہے ہیں، ٹویٹ بھی کر رہے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو اب کچھ لوگ ظاہر ہے، میں نے آپ کو شروع میں کنفیوز کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پولیس کی نے زیادتی کی ہے، اور یقیناً پولیس کا جو ریکارڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ اکثر جو ہے اس طرح کی جو ہے زیادتی کرتے ہیں، گھروں میں چھاپے مارتے ہیں، چادر اور چار دیواری کا احترام نہیں کرتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے شک پولیس کا جتنا بھی ماضی داغدار، اور اس حوالے میں بھی، اس واقعے میں بھی انہوں نے کوئی زیادتی کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ان فوجیوں کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ جائیں اور تھانے پر حملہ کر دیں، جیسے ہندوستان کی چوکی پر حملہ کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے،
ان کا اس علاقے کا کوئی سیکٹر کمانڈر، کور کمانڈر، ان کی ڈائریکٹ اپروچ ہوتی ہے، وہ تو ایک فون کریں تو آئی جی پولیس کو جو اپنے دفتر میں بلا لیں، تو اس واقعے کا نوٹس لے سکتے تھے کہ بھائی اس نے یہ کیوں یہ حرکت کی، لیکن یہ جذباتی نوجوان ہیں، جو چاہیں اس ملک میں کریں۔ اب اپنا ان کا 9 مئی ہوتا ہے تو یہ جناب سال ہو گیا اس کے اوپر ماتم کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہمارے اوپر، ہمارا فلاں جو ہے چیز جلا دی اور فلاں پہ لوگوں نے جلغار کر دی، اور 9 مئی کو کیش کرا رہے ہیں، اور ادھر جو ہے انہوں نے یہی کام جو تھانے پہ جلغار کر دیا۔ بھائی کور کمانڈر والے کا گھر تھا تو تھانے کی جو بلڈنگ تھی وہ بھی تو ایک سرکاری عمارت ہے، عوام کو تحفظ دینے والا ایک محکمہ ہے، ان کی بلڈنگ ہے، یہ ایس ایچ او کا ذاتی گھر نہیں تھا کہ آپ اس میں گھس جاتے۔ تو وہاں پہ اس طرح انہوں نے جلغار جو کی، یہ حکومت پاکستان کے جو ایک پراپرٹی تھی اس پہ انہوں نے ٹریس پاسنگ کی ہے، اس کے احترام کو جو ہے انہوں نے مجروح کیا ہے، اور یہ پاکستان کی آئین اور قانون کی توہین ہے۔ لیکن ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ ان کے لیے پاکستان کا آئین اور قانون کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ان کا ماضی دیکھیں تو یہ کیا کرتے ہیں، جب ان کا کسی سویلین فورس سے ٹکراؤ ہوا ہے تو یہ اس کو اپنے بوٹ کے تلے اسی طرح دباتے ہیں جس طرح انہوں نے یہ جو بہاول نگر کے پولیس والے ہیں، یہ چاہے ظالم ہیں اس کے باوجود آپ ان کو اس طرح اپنے بوٹ کے نیچے جو ہے دبا نہیں سکتے، ان سے اس طرح پبلکلی معافی نہیں منگوا سکتے، وہ بیچارے منتیں ترلا کر رہے ہیں۔ زیادہ پرانی بات نہیں کہ میں کہوں کہ 20 سال پہلے کی بات ہے، یہ اسی موٹر وے پر ایک موٹر وے آفیسر نے ایک جناب فوجی افسر کو روک لیا تھا، تو اس نے فون کر کے اپنے لوگوں کو بلایا اور پھر اس کی وہ دھنائی کی، انہوں نے اس کی وردی پھاڑ دی، اور اس کی ساری تصویریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اور اس کا کچھ بھی نہیں ہوا اس افسر کے خلاف جس نے اپنے گنڈے بلائے تھے، میں تو ان کو گنڈا ہی کہوں گا، اور اس طرح ایک جو ہے سرکاری اہلکار جس نے وردی پہنی ہوئی تھی، سرکاری ڈیوٹی کر رہا تھا، اس کو مارا۔ اور ایک بہت پرانی بات ہے، لاہور کے ایک تھانے کا پورا عملہ جو ہے یہ اغوا کر کے چھاونی لے گئے تھے، وہاں بھی کچھ نہیں ہوا کہ بھائی اس تھانے والوں نے کیا کیا کہ وہ ایک جرنیل کی گاڑی تھی، اس میں اس کی فیملی تھی، اس کو کہیں روک لیا تھا، یہ گستاخی ہو گئی ان سے، تو پورے کا پورا تھانہ اٹھا کے لے گئے تھے۔ پھر 2-3 سال پہلے کی بات ہے، والٹن میں انہوں نے پولیس والوں کو تھانے میں گھس کر مارا، لیکن اس کی انہوں نے خبر نہیں سامنے آنے دی۔ وہ اس تھانے میں ان کا کیا قصور تھا کہ کوئی عام سا فوجی تھا، کمیشن آفیسر نہیں تھا، اس کے گھر پہ اس نے چھاپا مارا تھا، تو انہوں نے آگے پورے تھانے میں آ کے ایسا ان کو مارا۔ پھر ایک اور واقعہ میں ان کا آپ کو بتا دوں، سندھ کا آئی جی جو اغوا ہوا تھا، یہی جب مریم نواز شریف والا واقعہ ہوا تو انہوں نے آئی جی جو کہ پولیس کا پورے صوبے کا انچارج تھا اس کو اغوا کر لیا اپنی مرضی کا کام کروانے کے لیے۔ تو ان کے لیے تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ صلح کرنی جو ہے یہ بہت غلط حرکت کی ہے انہوں نے۔ ایک اور ایس پی تھا، ایس پی طاہر داوڑ شہید، وہ بھی بڑا کمال کا آفیسر تھا، لیکن وہ چونکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جو یہ چاہتے تھے اس طرح نہیں کرتا تھا، تو اس کی حق گوئی جو ان کو پسند نہیں تھی، تو اس بیچارے کو انہوں نے جو ہے ایسی صورتحال پیدا کی کہ وہ یہاں اسلام آباد سے اغوا ہوا، سارا راستہ اس کو اغوا کار جو لے گئے، اور آخر میں جو وہ افغانستان لے گئے۔ یعنی پولیس کا اتنا بڑا آفیسر ایس پی رینک کا، اس کو اغوا کرتے ہیں اسلام آباد سے، اور اس کو پھر افغانستان پہنچا دیتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ صورتحال پولیس کے افسران کی یا عام ایس ایچ او کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ تو بعد میں اس کی لاش افغانستان سے ملی، اور پھر بڑے جا کر یہاں سے لوگ گئے، اور وہ میرے خیال میں وہ داوڑ جو ہمارے ایم این اے بھی رہا پچھلی اسمبلی میں، وہ داوڑ صاحب جو ہیں وہ جا کر لے کر آئے تھے۔ تو اب ہمارا ملک چونکہ اس فارمولے پہ چل رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو ہر شعبے میں جس کے پاس لاٹھی ہے، کسی کی چھوٹی لاٹھی، کسی کی بڑی لاٹھی ہے، تو اسی طرح جو ہے بڑی لاٹھی والا چھوٹی لاٹھی والے کو دبا رہا ہے۔ تو پولیس والوں کے پاس بھی لاٹھی ہے، اور یہ عوام کے خلاف استعمال ہوتی ہے، لیکن فوج کے مقابلے میں تو ان کی لاٹھی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے نا، تو اس لیے ان کے خلاف جب بھی استعمال ہوتی ہے تو ان بیچاروں کا یہی اشر ہوتا ہے۔ اور اس دفعہ بھی یہ جو بہاول نگر تھانے میں مقابلہ ہوا ہے تو یہ یک طرفہ رہا ہے، اور پھر ظلم یہ ہے کہ پولیس والے ہر بار کٹ کھاتے ہیں، ہر بار ان کی وردیاں پھٹتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے افسران جو ہے معافی مانگ کر وہ خاکی وردی والوں کا حوصلہ اور بڑھا دیتے ہیں۔ وہ بھائی سٹینڈ لو، ان نوکریوں میں کیا مل رہا ہے آپ کو؟ ایک دفعہ تو کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا، نہ یہ کھڑے ہوتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی اور کھڑا ہوتا ہے۔ میری مراد ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یا ہماری عدلیہ ہے، جو ویسے جو ہے ججز کے حوالے سے تو نوٹس ہو رہے ہیں جی، سو موٹو نوٹس ہو رہے ہیں، یہ ہے سو موٹو نوٹس کہ ملک میں اتنی لا قانونیت ہو گئی ہے کہ ہمارے وردی والے اپنے ہی ملک میں حملہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے اس کو ایک اور رنگ بھی دیا جا رہا ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا اور کچھ بیک گراؤنڈ دیا،
تو ہمارے ملک میں ایسے لوگ، ایسی پارٹی بھی موجود ہیں جو ہر واقعے سے اپنا سیاسی فائدہ جو ہے وہ اٹھانا چاہتے ہیں، جیسے عمران نیازی کے چیلے، وہ ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ ایسا اینگل ڈالتے کہ جس سے ایک صورتحال جو ایسی جو ہے ایگزیجریٹ ہو جائے یا اتنی بڑھ جائے اس میں کہ وہ لڑائی شروع ہو جائے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. تیلی ڈالنے والا کام بیسیکلی، تیلی لگاتے ہیں. تو اس وقت جو عمرانی چیلے ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس پہ تیلی لگا رہے ہیں، لیکن اس اینگل سے کہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس کے اور فوج کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہو، اور وہ مریم نواز کو ٹیگ کر کے اور شاہب کہہ رہے ہیں بھائی یہ اتنی ایکٹیو ہے تو اس معاملے میں بھی ایکشن لینا. ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر مریم اس کے معاملے میں ایکشن لے گی تو اس کا پھر جب ری ایکشن آئے گا تو وہ جو بہاول نگر تھانے میں جا کے انہوں نے مارا نا فوجیوں نے، تو اس سے برا سلوک سیاستدانوں کے ساتھ ہوگا. ظاہر ہے وہ میڈیا میں نہیں آئے گا، لیکن یہ اسی طرح کا ری ایکشن دیں گے، کیونکہ جو اوپر لوگ چلے گئے 3 سٹار 4 سٹار بن گئے، وہ اسی لیول سے گئے ہیں. وہ پہلے وہ بھی اسی لیول کے تھے جنہوں نے بہاول نگر تھانے پر حملہ کیا. تو وہی تربیت ہے، وہی سوچ ہے کہ جہاں کسی نے ان کے سامنے ان کی آنکھ سے آنکھ ملائی یا ان کی بات نہیں مانی یا کوئی بدتمیزی کی یا گستاخی کی جسے یہ گستاخی سمجھتے ہیں، تو یہ اسی طرح کا ری ایکشن دیتے ہیں. چھوٹے لیول سے یہ شروع کرتے ہیں اور جب 4 سٹار بن جاتے ہیں تو اس وقت بھی یہی کام کرتے ہیں. تو بہرحال جو یوتھی جو ہیں وہ اس سے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہ مریم نواز شریف کو اس پہ جو ہے جذباتی کیا جائے اور پھر محکمہ جذبات کی اور ان کے آپس میں لڑائی ہو. یہی واردات انہوں نے 6 ججز سے خط لکھوا کر کی تھی کہ ملک میں گھمسان کی جنگ ہو، قاضی فائز عیسیٰ، ISI اور شہباز شریف کی حکومت جو ہے ان کے آپس میں سینگ پھنس جائیں. لیکن ابھی تک انہیں ایسی کوئی جو ہے وہ کامیابی نہیں ہوئی. تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو پھپھے کٹنی والا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ کبھی مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ان کی ہسٹری ہے. جب ان کی حکومت تھی تو یہ کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے. اور یہ اس وقت جو ہے جیسے اب میں ایک مثال جیسے شوکت عزیز صدیقی کی لے لیں، ان کے ساتھ فوجیوں نے زیادتی کی تو تحریک انصاف کس کے ساتھ کھڑی تھی؟ فوجیوں کے ساتھ. اس کے ساتھ جنرل فیض کے ساتھ. پھر چیف جسٹس جو بن گئے قاضی فائز عیسیٰ، جب یہ جسٹس تھے تو ان کے خلاف جرنیلی اٹیک ہوا تو پھر عمران نیازی کن کے ساتھ کھڑا تھا؟ جنرل فیض کے ساتھ. تو مسلم نون جو ہے اس کو اس حوالے سے بہرحال احتیاط بھی کرنی کہ یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس کا فوری طور پہ وہ کوئی حل نکال سکے. ان کو جو یہ کڑوی گولی ہے یہ اسی طرح جو ہے ان کو نگلنی پڑے گی جس طرح کی کڑوی گولیاں جو ہے شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ محسن نقوی کی شکل میں مسلسل چوس رہی ہے. منہ کا ذائقہ جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن چونکہ جو گولی دے رہا ہے اس کے پاس گولی مارنے والی بندوق بھی ہے، اس لیے یہ بد ذائقہ گولیاں جو ہے وہ چوس رہے ہیں اور ساتھ میں منہ پر ان کے مسکراہٹیں بھی ہیں کہ جیسے بڑا جی سواد آ رہے ہیں انہوں. تو مریم نواز شریف کو جو ہے اس حوالے سے فی الحال پبلک ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو واقعہ تھا یہ سوشل میڈیا پر اتنا وائرل ہوا ہے کہ اس کے وائرل ہو جانے سے یہ جو ہمارے محکمہ جذبات ہے اور یہ جو فوجی فرشتے ان کی شہرت کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے. ان کے لیے یہی کافی ہے. اس وقت اگر آپ ان کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں گے تو ابھی اس حکومت میں اتنی جان نہیں ہے کہ اتنا بڑا پنگا لے سکے. وقتی طور پر آپ ایک آدھ فوجی کا کورٹ مارشل کروا سکتے ہیں، لیکن پھر اس گستاخی کی سزا اسے لولی لنگڑی حکومت کو ملے گی. اور یہ وہ لشکر ہے، اگر آپ کو یاد ہو، جس نے جب آئین شکن جنرل پرویز مشرف کو بچانے کے لیے آپ کو پتہ کیا کچھ کیا تھا؟ جب اس کو ایک عدالت نے سزائے موت دی تو انہوں نے وہ جو گستاخ عدالت تھی اس کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا. اور وہ جو جسٹس تھے سیٹھ صاحب، وقار سیٹھ صاحب پشاور والے، ان کی بھی بڑی پراسرار موت ہوئی. تو ظاہر ہے اب آپ ان کے حوالے سے جو ہے ابھی ان سے جو ہے لڑائی جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے، خاص کر ایسے چھوٹے ایشوز پر. اور یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں. تو اس لیے اس میں ایک اینگل یہ بھی ہے کہ پولیس جی کے محکمہ جن کی جو ہے وہ گدڑ کٹ ہوئی ہے انہوں نے اس کو برداشت کر لیا اور فوراً جو ہے وہ نعرے بازی کر رہے ہیں فوجیوں کے ساتھ مل کر کہ بھئی ہماری آپس میں صلح صفائی ہوگی. انہوں نے اپنے ماتحت عملے کے ساتھ یہ جو زیادتی ہوئی ہے اس پر اسٹینڈ نہیں لیا. جیسے غریدہ فاروقی نے کہا کہ دونوں پارٹیاں آپس میں راضی ہیں تو لوگوں کو کیا تکلیف ہے. اب جب انہوں نے جو ہے فوجیوں کے خلاف مزاحمت نہیں کی تو ایسے میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت مریم نواز شریف کو زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان وردی والوں کی جو دہشت گردی اس کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر اس دہشت گردی کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی ہوگی جو انہوں نے سیاسی میدان میں شروع کر کی، جو بہت ہی نقصان دہ. اور یہ بہاول نگر والی دہشت گردی یہ جو ہے وہ چھوٹا واقعہ ہے. جب آپ ان کی سیاسی دہشت گردی جو ہے اس کو کنٹرول کر لیں گے تو اس طرح کے سارے واقعات جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے. پھر ان کی اندر یہ ہمت نہیں رہے گی
کہ یہ اس طرح تھانوں پہ جو ہے وہ یلغار کر سکیں. تو ان کی سیاسی دہشت گردی جو ہے اسے آپ روکیں. اس دہشت گردی کو اگر آپ نے روک لیا تو پھر آپ کو بہت بڑی کامیابی مل سکتی ہے. ورنہ اگر ایسی آپ چھوٹے چھوٹے معاملوں میں ان سے جو پنگا لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ صرف ہوگا وہ جو پھپھے گٹنی پارٹی ہے نا تحریک انصاف ان کو. تو اس لیے ان کے ٹریپ میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی کے ساتھ اب میں آپ سے لیتا ہوں اجازت. پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ گپ شپ ہوگی. اس وقت تک کے لیے رب رکھا. اور جاتے جاتے جو آج ہمارے وہ احباب جنہوں نے پہلی بار کھریاں دیکھا ہے اور ان سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن بھی کلک کریں تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ جو ہے وہ مزید مضبوط ہو. ہماری یہ ویڈیوز جو ہے ان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں. رب رکھا.